ناظرین، یہ کہانی کا دوسرا حصہ ہے۔ اس میں وہ لڑکا کہتا ہے، میری 28 سالہ زندگی میں سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ گھر میں اختلاف تھا، نہ میری تعلیم کے حوالے سے، نہ کاروبار کے حوالے سے، اور خوش قسمتی سے شادی کے حوالے سے بھی کوئی اختلاف نہیں تھا۔ گھر میں سب کچھ پرسکون اور پرامن چل رہا تھا کہ ایک دن والد صاحب کے دیرینہ دوست عارف احمد کی بیٹی کا فون آ گیا کہ ابا پر فالج کا شدید حملہ ہوا ہے۔ یہ وہی دوست تھے جو پچھلے سال بری طرح دیوالیہ ہو گئے تھے۔ سب کچھ ان کا بک گیا تھا، ایک گھر اور کچھ پیسہ بچا تھا۔ ان کے بارے میں جان کر ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے پوچھنے پر بتایا کہ کبھی عارف جیسے شخص کا طوطی بولتا تھا، کاروبار میں سب سے آگے، مٹی بھی چھوتا تو سونا بن جاتی، لیکن کچھ لوگوں پہ اندھا اعتماد کر لیا، کاروبار بھی ڈوبا اور بیٹی کی زندگی بھی خراب ہوئی۔ ایسی ہی مزید دل خراش حقائق سے پردہ اٹھایا کہ مجھے بھی عارف سے شدید ہمدردی ہو گئی۔ میں ان سے کئی سال پہلے ملا تھا، اس لیے ان سے ملنے بھی والدین کے ساتھ چلا گیا۔ عارف صاحب کے حالات بہت خراب تھے، ان کی زبوں دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ان کا گھر کافی بڑا تھا، اس کا 2/3 حصہ کرائے پر دے کر گزارا کر رہے تھے۔ گھر کا یہ حصہ بھی کافی بڑا تھا اور ہم لوگ ایک کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ کمرے میں بیڈ کے سوا 4 کرسیاں تھیں۔ ہم تینوں بیٹھ گئے۔ ان کو میں شاید 6-7 سال پہلے مل چکا تھا، لیکن اب مجھ سے پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ منہ ٹیڑھا، فالج کے حملے سے دایاں بازو بیکار اور شدید حرارت کے باعث ہلنا مشکل تھا۔ ایک ملازم ان کی دیکھ بھال پر مامور تھا۔ ابا اپنے دوست سے لپٹ کر رونے لگے۔ وہ بھی بیچارے بے بسی کے عالم میں رو رہے تھے، اٹھ نہ سکے، بس دائیں بائیں موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ اتنے میں ان کی اکلوتی بیٹی ندرت چائے لے کر آ گئی۔ میرے ابا اور ندرت کے ابا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھوں میں ایک صلاح کر لی۔ فوراً ابا نے کہا، عارف بے فکر رہو، ندرت کی فکر نہ کرو، میں اور میری فیملی اس کا خیال رکھیں گے۔ شاید عارف صاحب یہ سن کر شدید مسکرانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کوشش کی لیکن مسکرا نہیں پائے۔ ابا جی نے ان کا بے جان ہاتھ تھاما اور اس طرح دبا دیا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر باہر نکل گئے۔ 1 گھنٹے کے اندر میرے بڑے بھائی اور بھابھی، 2 دوست اور مولوی صاحب تشریف لے آئے۔ میں حیران ہو گیا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو مجھے ابا جی اٹھا کر ایک طرف لے گئے اور کہا، برخوردار سنو، ندرت سے نکاح کر لو۔ میں پریشان اور حیران ہوا، چیختا، لیکن والد صاحب کی آنکھ میں آنسو تھے۔ بس اتنا بولے، یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے کاروبار کرنا سکھایا، مجھے اب میرے پاؤں پہ کھڑا کیا۔ آج یہ بے بسی کی موت مر رہا ہے اور اس کی بیٹی اجڑی بیٹھی ہے۔ کاروبار کا صدمہ اور اکلوتی بیٹی کی طلاق کا دکھ اسے کھا گیا۔ میری عزت رکھ لو، میرا دوست مرنے سے پہلے مطمئن ہو جائے گا۔ میں پریشان ہوا، میں گھبرایا، میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ والد صاحب کی آنکھوں سے بہتے آنسو میرے دل کو چبھ رہے تھے۔ کیا بولتا؟ بس اتنا کہا، ندرت سے تو پوچھ لیں۔ والد صاحب نے کہا، تم اپنا بتاؤ برخوردار، ندرت انکار نہیں کرے گی۔ اس ساری کارروائی کے دوران ندرت بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ ابا جی کو ندرت کی ہاں پر اتنا اعتماد کیسے تھا، لیکن ابا جی بالکل درست تھے۔ ندرت نے آرام سے ان حالات کے تحت 3 بار مجھے قبول کیا، بول دیا اور ہمارا نکاح ہو گیا۔ جب بیٹی نے نکاح کے بعد اپنے باپ کے سامنے سر جھکایا کہ وہ دایاں نہ صحیح اپنا بایاں ہاتھ ہی سر پر رکھ لیں، ہاتھ تو اٹھا مگر اٹھتے ہی گر گیا۔ ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ شاید یہ قبولیت کا لمحہ تھا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ لمحے مستعار لیے تھے۔ ندرت کے باپ کا حال اور میرے باپ کی آنکھوں کے آنسو مجھے مجبور کر گئے تھے اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ نکاح کرنا پڑا۔ لیکن نکاح کے فوراً بعد ان کے مرنے سے مجھے افسوس سے زیادہ شدید ذہنی کوفت ہوئی کہ کاش کچھ لمحے پہلے مر جاتے تو میں اس نکاح سے بچ جاتا۔ مجھے اب ہوش آنے لگا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، اور یہ 12 سالہ بڑی عمر کی عورت مستقل طور پر میرے پلے پڑ گئی۔ سارا کام کفن دفن اسی دن ہو گیا اور رات کو جنازے کے بعد ہم گھر پہنچ گئے۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ندرت اگلے سال اس تاریخ کو اپنی شادی کی سالگرہ منائے گی یا اپنے باپ کی برسی۔ انہی سوچوں میں گم ندرت کے گردن اور کندھوں کا مساج کرتا رہا۔ تقریباً 15 منٹ کی مساج نے اس کے پٹھوں کا کھچاؤ کم کر دیا تھا اور اس کے بدن کی اکڑن بھی کافی کم ہو گئی تھی۔ اب میں اپنے ماضی سے نکل کر حال میں آیا تو سوچا کہ باقی جسم کا بھی مساج کر دوں۔ میں نے اپنی تیل میں ڈوبی انگلیاں اس کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ ایک خاص انداز میں پھیرنے لگا۔ مجھے کمر پر چھوٹے چھوٹے ایک ہی جیسے دھبے نظر آئے، کہیں پہ ہلکے، کہیں پہ گہرے داغ دھبے، کچھ ہموار، کچھ ابھرے ہوئے۔
اب میرا دماغ پوری طرح ندرت کے جسم کا جائزہ لینے لگا۔ ایک دم ندرت کی ران اور پنڈلیوں پر بھی ویسے ہی داغ نظر آنے لگے، وہاں کافی کثرت سے تھے۔ مجھے بہت تعجب ہوا کہ کیسے نشان ہیں، چھالے تھے یا کوئی خاص بیماری، کیونکہ ایک جیسے حجم میں تھے۔ میں نے ندرت سے کہا، آپ سیدھی ہو کر لیٹیں۔ جی، وہ گھبرائی اور ہچکچاہٹ سے بولی، بس کافی ہے، رہنے دیں۔ میں ندرت کے مساج کے دوران الجھ چکا تھا۔ 2-3 بار میں نے ضد کی اور سخت لہجے میں کہا تو مان گئی اور سیدھی لیٹ گئی۔ میں نے پہلی بار اپنی بیوی کے خط و خال پہ غور کیا۔ ایک متناسب جسم کی خوش شکل عورت جس کو شادی کے صرف 1 سال بعد طلاق ہو گئی، اور وہ بھی صرف 22 سال کی عمر میں۔ بچہ نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کا جسم 40 سال ہونے کے باوجود بالکل کنواری جوان لڑکی کا لگ رہا تھا۔ اس کے وجود کے نشیب و فراز اور اس کے دل کی تیز دھڑکن کا پتہ دے رہے تھے، لیکن میرا دماغ صرف ان داغ دھبوں کی طرف تھا۔ میں نے بغور جائزہ لیا اور پھر اچانک میں نے کمرے کی تیز روشنی جلا دی۔ ندرت بدستور خاموش لیٹی رہی۔ اسے روشنی تیز لگی مگر وہ چپ رہی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پیٹ اور رانوں پنڈلیوں پر ویسے ہی نشان تھے۔ سینہ اور گردن ان داغوں سے بالکل محفوظ تھے، اور چہرہ بالکل صاف و شفاف۔ داغ و دھبے تو کیا، رواں بھی نہیں تھا، لیکن باقی ہر جگہ نشان۔ میں پھرتی سے اٹھا اور اٹھ کر کمرے کی ساری روشنیاں جلا دیں، اور تیز روشنیوں میں اس کا جسم، خوبصورت جسم، بالکل داغدار لگ رہا تھا۔ برہنگی کے باوجود مجھے اپنی طرف راغب کرنے سے قاصر تھا۔ شہوت کی جگہ ہمدردی پیدا ہو رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں اونچی آواز میں بولا، ندرت، یہ آپ کے جسم پر داغ کیسے ہیں؟ ندرت جیسے سوتے ہوئے ہڑبڑا کر جاگی ہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر میں نے اس کو ایک چادر دی جو اس نے لپیٹ لی۔ میں نے اس کی آنکھوں کی پٹی کھول دی اور کچھ لمحے کے بعد میں نرمی سے بولا، ندرت، بتائیے نا، یہ داغ دھبے کیسے ہیں؟ وہ سر جھکا کر بولنے کی کوشش کرنے لگی مگر اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اس نے شرمندگی اور خوف سے میری طرف دیکھا اور پھر جیسے تھکے ہوئے مایوس کن لہجے میں بولی، سگریٹ کے داغ ہیں۔ میں حیران ہو گیا، اسے کبھی اپنی بیوی نہیں سمجھا تھا مگر اس وقت میری غیرت جاگ اٹھی۔ میں نے کہا، کیسے، کب، کس نے کیا آپ کے ساتھ؟ میرا خون کھولنے لگا۔ بتاؤ۔ میں نے اس کے کندھے جھنجھوڑے۔ میرے اندر کا شوہر پن بری طرح ظاہر ہو رہا تھا، اور ایک لمحے میں 1000 طرح کے خیال بجلی کی طرح کوندے کہ ایسا کیا ہوا، کب ہوا؟ طلاق کے بعد کسی مرد کا چکر تھا؟ طلاق بھی اس لیے ہوئی، غلط کام یا کسی مرد کی بلیک میلنگ؟ میرے جسم پر چیونٹیاں ریگنے لگیں۔ میں کھڑا تھا لیکن ٹہلنے لگا تو وہ بھی چادر میں لپٹی کھڑی ہو گئی، پھر میری طرف دیکھا۔ میں پھر چیخا، بتاؤ کیا ہوا تھا، کس نے داغ لگائے، کتنے مرد تھے؟ سچ بولنا ورنہ میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا تمہیں چھوڑنے میں۔ غصے سے میرے منہ سے جھاگ نکلنے لگی، میری آواز بلند ہو گئی۔ اس نے سہمے ہوئے انداز میں مجھے دیکھا، پھر نظریں جھکا کر بولی، میرا شوہر نشئی ہونے کے ساتھ نفسیاتی مریض بھی تھا۔ وہ جب بھی میرے قریب آتا تو اپنی نفسیاتی تسکین کے بعد سگریٹ پی کر میرے جسم پر بجھایا کرتا تھا۔ یہ سارے داغ ان قربتوں کی دین ہیں۔ اس کی ہر بار کی قربت میرے بدن پر ایک داغ کا اضافہ کر جاتی۔ 1 سال میں سارا جسم داغدار ہو گیا۔ لیکن ایک رات اس نے سگریٹ میرے سینے پر بجھانا چاہا۔ میرا ہاتھ اٹھ گیا اور میں نے اسے زوردار تھپڑ دے مارا۔ پہلے ہی نشے میں تھا اور لڑکھڑا کر گر پڑا، اور پھر گالیاں بکنے لگا، اور جب میں نے طلاق کے لیے اکسایا تو اس نے کہکا لگا کر کہا، طلاق تو تم لے لو گی تو کرو گی کیا؟ کسی اور مرد کے قابل تو رہی نہیں تم سے شادی کون کرے گا؟ جو بھی تم سے شادی کرے گا وہ پہلی ہی رات تمہارے داغ دیکھ کر طلاق دے دے گا۔ اور پھر طلاق دے دی، اور میں جسم کے داغوں کے ساتھ ساتھ ماتھے پر طلاق کا داغ لے کر گھر آ گئی۔ اس کے بعد آنے والے ہر رشتے سے انکار کرتی رہی، کیونکہ میرے شوہر کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے تھے، اور میں کسی اور مرد پر اعتبار کیسے کر سکتی تھی؟ اور آپ سے بھی شادی کبھی نہ کرتی، لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں اور میں مجبور ہو گئی تھی کہ… میں نے پوچھا، پہلے ہی داغ پر تھپڑ کیوں نہیں مارا اس کو؟ اس نے کہا، کیسے مارتی؟ اس کا باپ میرے باپ کا بہت گہرا دوست اور کاروبار میں پارٹنر تھا، اور میں نے شادی شدید محبت میں مبتلا ہو کر کی تھی۔ والد نہیں مان رہے تھے، انہوں نے مجھے بہت سمجھایا، مگر میں نے خودکشی کی دھمکی دی اور پھر شادی ہو گئی۔ اس لیے یہ ہمت نہیں پڑی کیونکہ میرا شوہر میرا انتخاب تھا۔ تو پھر ہمت کیسے ہوئی؟ میں بولا۔
ندرت نے کہا۔ اب میری ہمت جواب دے گئی تھی، اس لیے میں نے ہاتھ اٹھا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کچھ دیر ہم دونوں بالکل خاموش رہے، پھر وہ پرسکون مگر اداس لہجے میں بولی، آپ چاہیں تو ایک اور داغ لگا سکتے ہیں۔ میں نے ندرت کی طرف دیکھا تو وہ نگاہیں جھکائے کھڑی تھی، جیسے میرے فیصلے کی منتظر ہو۔ میں ایک دم سے اس سے چمٹ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ داغ ایک عورت کے بدن پر نہیں بلکہ ایک مرد کی مردانگی پر لگے تھے۔